نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، حج بھی اگر کسی پہ فرض ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، اس طرح روزے بھی رکھنے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنا بتایا اور اتنی تاکید سے بتایا کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں ان کو میراث میں حق نہ دیا جائے۔ تو ہم اپنے پڑوس میں اپنے عزیز و اقارب ہیں یا جو بھی ہے ہمارے پڑوس میں رہنے والے، ان کے حقوق کا ہم خیال کر لیں۔ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اس طرح راستے پر جاتے ہوئے کوئی ایذا رساں شے جو ہے راستے سے ہٹانا یہ بھی نیکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں حدیث میں، یہ کوئی اور تو نہیں کرے گا نا، خود آپ نے کرنے ہیں یہ سارے کام، تبھی جا کر آپ کو اس کا صلہ بھی ملے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے حقدار بھی ہو جائیں گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں انہی کا بدلہ آپ کو ملے گا جو اس دنیا میں آپ نے کیے ہوں گے، آگے بھجوائے ہوں گے اپنے لیے۔ اچھا، ایک حدیث میں بھی آتا ہے اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انقطع عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثٍ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل نامہ جو ہے، اس کے اعمال وہ منقطع ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، صرف 30 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باقی رہتی ہیں۔ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہوتا ہے، کوئی پل بنایا ہے، کوئی راستے میں خرچ کیا ہے، اللہ کی مسجد جو ہے وہ آباد کیا ہے، ایسا کام جو اس کو مرنے کے بعد بھی وہ جاری ہو، تو اس میں انہوں نے کوئی صدقہ وغیرہ کیا ہے تو صدقۃ جاریہ حدیث میں یہ آتا ہے۔ او علم ينتفع به، یا نفع بخش علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، انہوں نے خود بھی دین سیکھا ہے اور پھر لوگوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے وہ سکھایا ہے، وہ پہنچایا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ کام جاری ہے، ان کے شاگرد ہیں، اور یہ کام جب تک ہو رہا ہے تو او علم ينتفع به یہ۔ اور تیسری بات جو حدیث میں آیا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔